ڈیجیٹل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈیرہ بورڈ کا موقف لینے کی کوشش کی ہے. بہت اچھی بات ہے جی. دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ چونکہ ایگزام تھا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا ہے. کووڈ کی وجہ سے جو پالیسی تھی اس میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو میٹرک ہے اس میں 8 سبجیکٹ ہوتے تھے اور انٹرمیڈیٹ میں 6. تو اس دفعہ صرف الیکٹیو سبجیکٹ تھے جتنے ان کا رزلٹ ہم نے کمپائل کیا ہے اور پیپر بھی انہیں کے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جو 10th کلاس ہے اس کی فزکس کیمسٹری میتھ اور بایولوجی ہوئی ہے, اور جو 12th کلاس انٹرمیڈیٹ ہے اس کا صرف 3 سبجیکٹ ہوئے ہیں, فزکس کیمسٹری میتھ یا بایولوجی. تو اس میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز پر دی پالیسی آف دی کے پی گورنمنٹ سب سے پہلے تو ان کا بڑا اسمارٹ سلیبس تھا, ریڈیوس سلیبس تھا. اس کے جو پیپر ہوئے وہ اکارڈنگ ٹو اس سلیبس کے مطابق ہوئے. سیکنڈلی جب ان کی ہم نے مارکنگ کروائی وہ بڑی تسلی کے ساتھ مارکنگ کروائی. میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اس میں ایک سبجیکٹ کے 4 گروپ تھے. اس کا ایک ہیڈ ایگزامینر ہوتا تھا اور 4 سب ایگزامینر ہوتے تھے. اس کے اوپر چیئرمین صاحب نے ایک ماڈریٹر مقرر کیا تھا کہ وہ جتنے بنڈل مارک ہو جاتے تھے ان کو چیک کرتا تھا کہ کہیں ان میں غلطی نہ آ جائے. تو اس کے بعد بھی 1-2 مراحل چیکنگ کے ہیں, یعنی بڑی تھارولی ہم نے چیکنگ کی. تو اس کے بعد ان کا جو ڈیٹا ہمیں ملا, ٹیچرز نے جو مارکنگ کی, بورڈ نے اس کو فیڈ کیا, اس کو رزلٹ کو کمپائل کیا. تو اب اس میں جو اسٹوڈنٹ کا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر کم ملے ہیں. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں تو نمبر کم یا زیادہ دینا پہلی بات تو یہ بورڈ کا کام نہیں ہے. بورڈ تو کسٹوڈین آف ریکارڈ ہے. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, ان کی ایوارڈ لسٹیں, ان کے پیپرز سارا موجود ہے. جو ٹیچرز نے مارکنگ کی ہے وہ بھی موجود ہے, انہی کے نمبر ہم نے فیڈ کیے ہیں. دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایک اگر اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا ایک پیپر میں کسی بھی پیپر میں اگر اس کی پرفارمنس لو رہی ہے, اس کے نمبر کم ہے, تو اس کا ایک نمبر کم نہیں ہو, اس کے 15 سے 20 نمبر افیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر اسٹوڈنٹ کا 1 یا 2 نمبر اچھا آتا ہے تو اس کے 20, 30, 40 نمبر بڑھتے ہیں. یہ ایک فارمولہ تھا. مثال کے طور پر اس کے اگر 3 سبجیکٹ ایف اے سی کی ہم بات کر لیں تو ایف اے سی میں اگر 3 سبجیکٹ ہوئے ہیں تو 3 سبجیکٹ کا جو ٹوٹل ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے باقی جو کمپلسری سبجیکٹ تھے ان میں دیا گئے ہیں نمبر, اور ساتھ کمپلسری میں 5% حکومتی پالیسی کے تحت ان کو وہ بھی دیا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو ریلیف ملے کرونا کی وجہ سے. اب میرے خیال میں اسٹوڈنٹ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تو نمبر بورڈ میں ایسے مل رہے ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ریکارڈ کے مطابق ایک چیز دی جاتی ہے. اب اس میں وہ بچے ہیں شاید امیچیور ہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود ہے, ان کی جو پرفارمنس تھی, جو پیپر تھے اسی کے مطابق نمبر ملے. اور مارکنگ جب ہوتی تھی تو چیئرمین صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق میں دن میں 2 دفعہ جاتا تھا. مجھے وہاں ایگزامینر ٹیچرز کہتے تھے سر دیکھیں یہ رومن میں انگلش لکھی ہوئی ہے جس طرح ہم میسج لکھتے ہیں, اب اس کو ہم کیسے نمبر دیں. میں نے کہا ہم نے آپ کو نہیں کہا, ایز پر میرٹ جو ان کے نمبر بنتے ہیں وہ آپ ان کو دیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو نمبر بنتے تھے جن کے کل آپ سب لوگ موجود تھے, ہماری سیریمنی تھی, ہم نے ان کو نمبر دیے ہیں. باقی ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ ان کے رول نمبر کٹے ہوتے ہیں, فکٹیشیس نمبر لگے ہوتے ہیں. تو فکٹیشیس نمبر سے, فرضی نمبر سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسٹوڈنٹ ڈی خان کا ہے, ٹانک کا ہے, وانا کا ہے, کس اسکول کا ہے, کالج کا ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ کل ہمارے رزلٹ میں الحمدللہ 2-4 جو ہے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ اسکول اور کالجز سے ہیں. ایک بچی جو ایف اے سی میں آئی ہے سیکنڈ, شی بلانگس ٹو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج وانا. تو ایون کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے ہے. تو جن کی جتنی پرفارمنس ہوتی ہے اسی حساب سے ان کا جو نمبر ہیں آتے ہیں. دوسرا میں نے آپ کے لیے ڈیٹا لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میٹرک میں ہمارے پاس کل اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ کو میں دے دوں گا 21,260 تھے 10ویں میں. جو پاس ہوئے ہیں وہ 20,756 ہیں, تو 98% رزلٹ رہا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس رزلٹ میں 1000 سے اوپر 787 بچے یا بچیاں تھیں. 900 سے 1000 کے درمیان 1712 اسٹوڈنٹ تھے. 800 سے 900 کے درمیان 2852. اسی طرح 700 سے 800 تک 4090, اور 600 سے 700 4990. یہ ڈیٹا ہے. اسی طرح اگر انٹرمیڈیٹ کی بات کی جائے تو انٹرمیڈیٹ میں کل 16,013 اسٹوڈنٹ اپیئر ہوئے پارٹ 2 میں. پاس ہوئے 15,318, اور جو ریشو رہی وہ 96% رہی. جبکہ 1000 سے اوپر جو بچے تھے یا بچیاں تھیں اسٹوڈنٹ جتنے بھی تھے وہ 350 تھے
انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 میں 900 سے 1000 کے درمیان 1401 اور 800 سے 900 کے درمیان جو تھے وہ 2355 اور 700 سے 800 کے درمیان تھے وہ 3721. تو الحمدللہ یہ آپ کے سامنے آپ ڈیٹا ہے. جو اچھے اور محنتی اسٹوڈنٹ تھے جو پڑھنے والے تھے ان کو نمبر ملے ہیں جی. آپ بھی جانتے ہوں گے, ہم بھی جانتے ہیں. اور جو نہیں پڑھنے والے تھے یا انہوں نے توجہ نہیں دی تھی اور انہوں نے سوچا تھا کہ ہم حکومت ہمیں ویسے پروموٹ کرے گی, تو وہ پالیسی چونکہ ہوئی نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاس تو کیا گیا ہے لیکن مارکس کم ملے ہیں. تو مارکس دینا بورڈ کا کام نہیں ہے کہ بورڈ ان کو 1000 نمبر دے دے, 900 دے دے. میں نے آپ کو پروسیجر بتایا کہ ایک سیٹ پروسیجر ہے, پالیسی ہے. ٹیچرز مارکنگ کرتے ہیں, وہ ایوارڈ لسٹ بناتے ہیں, وہ ایوارڈ لسٹ ڈیکوڈ ہوتی ہے, اس پر رول نمبر بھی نہیں ہوتے. کوڈنگ ٹیم اس کو ڈیکوڈ کر کے رول نمبر لگاتی ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم اس کو کمپیوٹر میں پنچ کرتے ہیں, اس کے بعد اسکروٹنی ہوتی ہے, پھر رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے. وہی بات دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک جو پروسیجر ہوتا ہے, اگر کسی کی کوئی شکایت ہے, کوئی گلہ ہے, ہوتا رہتا ہے, پبلک ڈیلنگ والی جگہ ہے, لوگوں کو گریونسز ہوتے ہیں, لوگوں کو بورڈ سے شکایات ہوتی ہیں. مطلب ایک بہت ہیوی ایگزام تھا, آپ کو پتہ ہے 80,000 اسٹوڈنٹ تھے لگ بھگ دونوں کو ملا کر 10th. تو اگر کسی کو شکایت ہے تو بورڈ کھلا ہے, ہم لوگ ادھر 5 بجے تک نہیں, رات کی 8, 9, 10 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ آ سکتے ہیں جن کو بھی شکایت ہے, اس کا پروسیجر ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کریں, اس سے مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا. اس سے تو ہم فارمل چیئرمین صاحب سے میری بات ہوئی ہے, شاید ہم کوئی کارروائی کریں. اب توڑ پھوڑ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر گریونسز ہیں, کسی کو شکایات ہیں, میرے پاس ہے, چیئرمین صاحب کے پاس ہے, ہم اس کی سنیں گے اور جو حل ہوگی موقع پر اس کو حل سلوشن دے دیں گے. اگر اس کو کچھ ٹائم لگے گا تو پھر ٹائم دے دیں گے. باقی آپ کے توسط سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر جس کو کوئی ریزرویشن ہے رزلٹ پر, تو اس کا ایک پروسیجر ہے. کل رزلٹ نکلا ہے, اس سے لے کر 15 دن کے اندر ریٹوٹلنگ یا ریکاؤنٹنگ کے لیے درخواست جمع کی جا سکتی ہے. ہم وہ پیپر دوبارہ نکال لیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی 1-2 میں غلطی ہو, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ سارے پیپروں میں غلطی ہو. ٹیچرز مارکنگ کرنے والے موجود تھے سارے ادھر ہی, ڈی خان سے, جو ادھر ہی کمپیٹنٹ تھے اور سبجیکٹ سے ریلیونٹ ٹیچر تھے. انہوں نے باقاعدہ پرنسپل سے سرٹیفکیٹ دی تھی کہ فلاں جو بندہ ہے جو مارکنگ کر رہا ہے, ہی از ٹیچنگ دیٹ سبجیکٹ ٹو 9th and 10th کلاس یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اور دوسرا ہم نے بچاؤ کے لیے کہ فیوریٹزم نہ ہو, کسی بھی پرائیویٹ اسکول یا کالج کے ٹیچر کو مارکنگ نہیں کرنے دی, اسی لیے کہ ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے. گورنمنٹ اسکول یا کالج کے جتنے بھی ٹیچرز تھے, استاد تھے, ان کو بلایا, ان کا کرائٹیریا چیک کیا اور اس کے مطابق ان سے مارکنگ کروائی. تو گریونسز جو ہوں بالکل موسٹ ویلکم ہوتے ہیں. بہت بڑا رزلٹ تھا, اس میں ہو سکتا ہے کہیں ہمارے پارٹ پر کوئی ایرر بھی ہو سکتی ہے, تو وہ آ جائیں ادھر اپلیکیشن جمع کر دیں. ہم انشاءاللہ ان کی کوشش کریں گے کہ 15 سے 20 دن میں اس کو دوبارہ سے پیپر نکال کے, کوئی غلطی ہے تو ریکٹیفائی کر کے ہم دوبارہ سے کمپائل کر دیں گے. اسٹوڈنٹ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چاہے ڈی خان کے ہیں, ٹانک کے ہیں, وانا کے ہیں, ہمارے ساتھ 3 ڈسٹرکٹ ہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو زیادہ ملیں اور نہ کسی کو کم ملیں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ان کو نمبر اچھے ملیں, لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے, طریقہ ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ میرے نمبر کم ہے تو وہ آ جائیں, بالکل ایک اپلیکیشن دے دیں اکٹھے, اس میں اپنے رول نمبر مینشن کر دیں, تو میں ان کے پیپر نکال لوں گا. اگر ان میں کوئی گنجائش ہوئی, غلطی ہوئی تو ہم انشاءاللہ ریکٹیفائی کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کے ایک سبجیکٹ میں بھی پرفارمنس نمبر کم ہے, 1-2 نمبر بھی کم آ گیا, لیٹ سپوز اس کے ایک سبجیکٹ میں 60 نمبر ہے, دوسرے میں اس کے 50 ہیں, تیسرے میں 40 ہے, اس کی پرسنٹیج بہت کم ہو جائے گی. ایک میں تو اس کے اچھے ہیں لیکن باقی 2 میں کم ہے. یہ جب جمع ہوں گے اور باقی پر ڈیوائیڈ ہوں گے اور اس کو کمپلسری سبجیکٹ میں نمبر الاٹ کیے جائیں گے اسٹوڈنٹ کو, تو اس کی پرسنٹیج کم بنتی ہے, باوجود اس کے کہ 5% بھی دیا گیا ان کو کمپلسری سبجیکٹ میں. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ آ جائیں, موسٹ ویلکم, ان سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. باقی اس طرح نہیں ہوتا کہ احتجاج کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ جائیں, اپلیکیشن جمع کریں, پھر ہم 15 دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ دیں گے اس کا. نہیں, دوسری پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا نا, انہوں نے اپنی طرف سے احتجاج شروع کر دیا. جس طرح آپ لوگوں کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے میڈیا کا, اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کے آپ جو دوست آئے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے ایک کہ آپ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور آپ کے بورڈ کا کیا قصور ہے. ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطے نہیں کیا, نہ آئے ہیں. ڈیلی ادھر پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ آتے رہتے ہیں, ہم ملتے رہتے ہیں. جو آن دا اسپاٹ حل کرنے والی بات ہوتی ہے, ہم آن دا اسپاٹ حل کر کے ان کو دے دیتے ہیں. اور جو نہیں آتے تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے, احتجاج کرنے سے تو ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. باقی ڈی ایم سیز ان کو ہم نے بھیج دی ہیں,
کل تک یا آج تک ان کو ڈی ایم سیز ان کے ایڈریس پر اور ان کے اسکولوں پر ہم نے جو 5 کلیکشن پوائنٹ بنائے ہیں، ٹانک میں ہے، وانا میں ڈی او صاحب کو دیے، پروا میں جو ڈی اے خان میں جو 5 تحصیلیں ہیں، تو ان سے اپنی ڈی ایم سی لیں، اس میں جو مسئلہ ہے ڈی ایم سی کی کاپی لگائیں ہمیں دیں، انشاءاللہ ہم ان کے مسئلے کو حل کریں گے۔ کسی صورت بھی پیپر کینسل نہیں ہو سکتے، ایک ایگزام ہوتا ہے، یہ ایک اس طرح نہیں ہے کہ یہ بورڈ ہماری، یہ پورے جو کے پی میں 8 بورڈ ہیں ان کی یونیفارم پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت ایگزام ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ ہوتا ہے، ری ٹوٹلنگ، ری کاؤنٹنگ، یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپلیکیشن جمع کریں تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ود ان 15 ڈیز۔ اگر یہ 15 دن بھی گزر گئے تو وہ بھی ان کی چیز ہاتھ سے چلی جائے گی، کیونکہ ایز پر رول جو ہے رزلٹ ڈکلیریشن سے 15 دن کاؤنٹ کریں، 15 دن کے اندر اندر آپ ری ٹوٹلنگ کے لیے اپلیکیشن جمع کر سکیں۔ 9th اور 11th کا چونکہ ایگزام سیکنڈ فیز میں ہوا تھا، تو ہوپ فلی انشاءاللہ 10 اکتوبر کے آس پاس اس کا بھی ہم رزلٹ دیں گے انشاءاللہ۔